الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وقال تعالى في مقام آخر: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. یہ کھڑکیاں کھول دیں لیڈیز والی سائڈ کی. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے. صرف کھڑکی کھول دیں, پردہ رہنے دیں. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک, رازق, مشکل کشا ہے. بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے, جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سفیر بنا کر مبعوث فرمایا. مختصر حمد و صلات کے بعد آج ایک غلط فہمی اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں, اور وہ غلط فہمی رزق کے حوالے سے ہے. اگر کسی بندے کو اللہ تعالی کثرت کے ساتھ نعمتیں عطا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت عطا کیا, اللہ رب العالمین نے اولاد کی کثرت بھی اس کو دی, اللہ رب العالمین نے اس کو دنیا کی کئی نعمتیں عطا کی, تو وہ انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا برگزیدہ, اللہ رب العالمین مجھ سے محبت کرنے والے, اللہ رب العالمین مجھ پر راضی ہیں, خوش ہیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمتیں کثرت کے ساتھ عطا کر دی ہیں. اور اگر کسی بندے کے پاس نعمتوں کی قلت ہو, اللہ رب العالمین اس کی آزمائش کرتے ہوں, اس کو اللہ رب العالمین ابتلا کے اندر, امتحان کے اندر ڈالتے ہوں, تو وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے یا لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں اس کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر ناراض ہیں, اللہ رب العالمین کی اس بندے پر رضامندی, خوشنودی نہیں ہے, اس بندے کے کوئی ایسے اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے حالات تنگ ہیں. لیکن
قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید ہماری ان دونوں سوچوں کو غلط قرار دیتا ہے۔ یہ رزق کا معاملہ اللہ رب العالمین نے اپنی تقدیر، اپنی مشیت، اپنی حکمت کے تحت رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین میرے بارے میں، آپ کے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کب مجھے مال کی قلت کی ضرورت ہے اور کب مجھے مال کی کثرت کی ضرورت ہے، کب مجھے اولاد کی ضرورت ہے، کب مجھے اولاد کی ضرورت نہیں ہے، کس وقت مجھے اللہ کی کون سی نعمت کی ضرورت ہے اور کس وقت اللہ کی نعمت کی مجھے ضرورت نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے یہ معاملہ نہیں رکھا کہ میں کسی بندے کے اوپر اگر انعام کروں گا، کسی کو مال کی کثرت یا کسی کو اولاد کی کثرت کے ساتھ نوازوں گا تو وہ اس کی دلیل ہوگی کہ میں اس کے اوپر راضی ہوں، نہیں۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر اللہ رب العالمین انسان کے لیے رزق کو کشادہ کر دیں، پھیلا دیں، اللہ رب العالمین اس کے رزق کو وسیع کر دیں، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ زمین کے اندر فساد کرنا شروع کر دیں گے، بغاوت دنیا کے اندر مچانا شروع کر دیں گے، دنیا کے اندر فتنہ فساد برپا کر دیں گے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، اللہ رب العالمین جتنا چاہتے ہیں اس اندازے کے مطابق رب العالمین نازل کر دیتے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، اللہ کہتے ہیں آسمان و زمین کی چابیاں میرے پاس ہیں، میں خزانوں کا مالک ہوں، میرے علاوہ کوئی اور خزانے کا مالک نہیں ہے، میں جب چاہتا ہوں رزق جس کے لیے چاہتا ہوں وسیع کر دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، اے نبی ان کی اس غلط فہمی کو دور کر کے کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کو چاہتا ہے رزق کے اندر فراوانیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگی کرتا ہے۔ اور سورہ الفجر کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی آزمائش کا ذکر کیا، وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، یہ مال کی کثرت اللہ رب العالمین کی طرف سے امتحان بھی ہے، یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں۔ اللہ کہتے ہیں جب ہم کسی انسان کو آزماتے ہیں، اس کا رب اس کو عزت دینا چاہتا ہے، اس کو انعامات دینا چاہتا ہے، نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کو نعمتیں عطا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزتیں عطا کرتا ہے، لوگوں کو کہتا پھرتا ہے ربی اکرمن، دیکھو مجھے، دیکھو میرے رب نے مجھے کیا عزت دی ہے، کیا مقام دیا ہے، کیا مرتبہ دیا ہے، دیکھو میرے پاس کیا کیا نعمتیں موجود ہیں، تمہارے پاس نہیں۔ یعنی غرور کے اندر، تکبر کے اندر انسان چلا جاتا ہے۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اللہ جب آزمانا چاہتے ہیں اور بندے پر اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، وہ کیا کہتا پھرتا ہے؟ پھر ربی اہانن، ناشکری اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، دنیا میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کلا، اللہ کہتے ہیں ہرگز یہ بات نہیں ہے، یہ رزق کی فراوانی یا رزق کی تنگی اس کو اس پیمانے پر پرکھو، بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے، مسکینوں کو کھلانے پر ترغیبیں نہیں دیتے، وتأکلون التراث اکلا لما، اور تم میراث کا مال جمع کر کے کھا جاتے ہو، وتحبون المال حبا جما، اور دنیا کا مال و متاع بہت زیادہ پسند کرتے ہو۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے سورہ سبا کے اندر واضح طور پر کفار مکہ کی یہ بات اللہ رب العالمین نے نقل کی، کیا کہا؟ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے ہمیں مال بھی بہت زیادہ دیا ہے، اللہ نے ہمیں اولادیں بھی زیادہ دی ہیں،
اور یہ اللہ نے جو ہمیں مال زیادہ دیا ہے، اولاد زیادہ دی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وما نحن بمعذبین، ہمیں اللہ عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ ہم پر راضی ہے، اللہ ہم پر خوش ہے، اسی لیے تو اللہ نے مجھے مال بھی زیادہ دیا ہے، اللہ نے اولاد بھی مجھے زیادہ دی ہے۔ اگر رب العالمین نہ مجھے اولاد زیادہ دیتے، نہ مال اللہ تعالیٰ زیادہ دیتے، تو پھر تو میں سمجھتا کہ اللہ مجھے عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ کہا اللہ رب العالمین نے قرآن میں واضح طور پر ان کے اس غلط عقیدے کو، غلط نظریے کو بیان کیا کہ انہوں نے کہا ہمارے پاس جو مال کی کثرت ہے، اولاد کی کثرت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وما نحن بمعذبین، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا؟ قرآن مجید اٹھا کے پڑھیے، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا ان کو نہ ان کا مال کام آئے گا، نہ ان کی اولادیں ان کے کام آئیں گی، کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے۔ واولئک هم وقود النار، اور وہ جہنم کے ایندھن ہیں۔ اور دوسری جگہ پر یہی الفاظ ہیں، آخر میں تھوڑی سی تبدیلی ہے، وہ کیا ہے؟ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کہتے ہیں مال اولاد کچھ بھی ان کے کام آنے والی نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال کی کثرت یا اولاد کی کثرت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں بچا لے گی۔ اللہ کہتے ہیں ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دے گی۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اور یہ خطاب تو اگرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، لیکن نصیحت ہمیں کہ اگر ہم کسی کافر کے پاس دیکھیں کہ جی اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مال و متاع دیا، قارون کا خزانہ تھوڑا خزانہ نہیں تھا، اللہ نے اس کے خزانے کو بیان نہیں کیا، اس کے خزانے کو اٹھانے والی چابیاں اس کے قافلے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ خزانہ کیا تھا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کتنا خزانہ تھا۔ کیا قارون اللہ کا فرمان بردار تھا؟ اللہ کی اطاعت کرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، رب کی باتیں مانا کرتا تھا؟ کیا کہتا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، آج میرا بھی یہی جملہ ہے، یہ جو اچھی جاب ملی ہے، میں نے پڑھا ہے، محنت کی ہے، کوشش کی ہے، میں اس مقام کے لائق تھا، اس سیٹ کے لائق تھا، مجھے یہاں پر نوکری ملنی چاہیے تھی، کیوں؟ میرے پاس علم ہے۔ آج ہم اپنی علم کی بنیادوں پر کہہ رہے ہوتے ہیں یہ جو اس سٹیج پر پہنچا ہوں، بلندیوں پر میں گیا ہوں، میرے پاس مال و متاع ہے، دنیا کا اسٹیٹس میرے پاس موجود ہے، وجہ کیا ہے؟ میرے پاس علم ہے، میری اپنی محنت ہے، اپنی کوشش ہے، میں پڑھتا رہا ہوں، میں سیکھتا رہا ہوں، میں نے ترقی کی اسی وجہ سے کی ہے، میں نے علم حاصل کیا۔ اللہ کہتے ہیں اس نے بھی یہی کہا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے پاس اللہ نے نہیں دیا، یہ اللہ نے نہیں دیا، یہ مجھے میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے، میری عقل تھی، میری سوچ تھی، میری سمجھ تھی۔ آج کوئی انجینئر آ کر کہتا ہے جی عام مستری بھی آپ کو بتا دے گا مکان بنانے کا، اس کو تو آپ پیسے نہیں دیتے، ایک انجینئر کو لے کر آتے ہیں، صرف وہ آپ کو نقشہ سمجھا کے جاتا ہے، 1.5 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ روپے لے کے چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ آپ کیوں دیتے ہیں؟ جی سمجھدار ہے۔ کس بنیاد پر لے کے جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے پاس علم ہے، وہی مستری وہی کام مفت میں آپ کو کر کے دے گا، اس سے بہتر کر کے دیتا ہے، نہ آپ اس کے اوپر یقین کرتے، نہ اس کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ یہ جاہل ہے، وہ علم والا ہے۔ اس کو آپ کہتے ہیں جی تو علم کی بنیاد پر 4 لاکھ روپے لے کے چلا جا، تو جہالت کی بنیاد پر تجھے روپیہ بھی نہیں، تو پھر کیوں نہ انسان یہ بات کہتا؟ یاد رکھیے یہ رزق، یہ مال کی کثرت، یہ اولاد کی کثرت، یہ دنیا کی کسی بھی وجہ سے نہیں ملتی، یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے ہیں۔ اللہ رب العالمین چاہے تو فرعون کو خزانے دے دے، قارون کو خزانے دے دے، شداد حامان کو خزانے دے دے۔ اللہ رب العالمین چاہے تو جس کو جو نعمتیں عطا کر دے۔ سورہ کہف آپ جمعہ والے دن تلاوت کرتے ہوں گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 دوستوں کا تذکرہ کیا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، ایک کو اللہ تعالیٰ نے 2 باغ دیے تھے، باغ میں ہر طرح کی نعمتیں موجود تھی، پھل موجود تھے، انگور کا باغ تھا، نہر بیچ میں درمیان میں جاری تھی، سائڈوں کے اندر جو اللہ رب العالمین نے درخت کھجور کے لگا دیے۔ کیا کہتا ہے اپنے دوست کو؟ انا اکثر منک مالا، میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں،
وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور دنیا جہاں جاتا ہوں میری عزت کرتی ہے۔ تیری عزت کرنے والے ایک یا دو، میری عزت کرنے والے ہزاروں لاکھوں میں ہیں۔ میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں، عزت میں بھی زیادہ ہوں۔ اللہ کیا کہتے ہیں، وہ اس کا ساتھی کہ اچھا یہ بات کہہ کر اب کا آگے آگے نتیجہ ہے وہ سمجھنے والی بات ہے۔ وہ کیا کہتا ہے، میں قیامت نہیں آئے گی، ما اظن الساعۃ قائمۃ، یہ جو مال ملا ہے بس دنیا کے اندر ہے، قیامت نہیں آنے والی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ، اگر قیامت آ بھی گئی، مان لیا قیامت آ گئی، اللہ نے جمع کر لیا، لوگوں کو اکٹھا کر دیا، کیا کہتا ہے، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، یہ دو باغ ہیں، کل مجھے اللہ نے 4 دینے، اس سے بہتر دینا ہے۔ آخرت کا منکر ہے، کافر ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہے، رب کے ساتھ کفر کر رہا ہے، آخرت کا انکار کرتا ہے، اور جملہ کتنا بڑا کہتا ہے، یعنی کہ مال کی کثرت، جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، انسان کو اللہ رب العالمین کی بغاوت کے اوپر وہ کھڑا کر دیتی ہے، جری بہادر بنا دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب بھی ہم کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اللہ کہتے ہیں ہم غریبوں کو نہیں کہتے بدکاریاں کرو، امیر لوگوں کو کہتے ہیں جی تمہارے پاس پیسہ ہے، اڑاؤ زمین کے اندر فساد جو کرنا ہے کرو، اپنے پیسے کے بنیاد کے اوپر کر کے دکھاؤ۔ اللہ کا غضب آتا ہے، اللہ پوری قوم کو تباہ کر دیتے ہیں۔ غریبوں سے کچھ نہیں اللہ کرواتے، وہ انہی مالداروں کو اللہ آگے لگاتے ہیں۔ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہا القول، اللہ کہتے ہیں فسق، فجور، نافرمانیاں، بغاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کا عذاب ان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ اللہ پھر کہتے ہیں فدمرناہا تدبیرا، ہم اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یہاں پر مشرکین نے کیا کہا، ہمیں مال اور کثرت اس لیے ملی، عذاب میں نہیں جائیں گے۔ ادھر وہ دو دوستوں کے اندر اس نے کیا کہا، یہ میرے پاس جو باغ موجود ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ قیامت نہیں آنے والی، کچھ بھی نہیں ہونے والا، یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، کھاؤ پیو عیش کرو بس۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، یاد رکھو اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے نہ مال کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو، نہ تمہاری اولادوں کی ضرورت ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ نہ صورتیں دیکھتا ہے کون خوبصورت ہے کون کالا ہے، نہیں، اللہ یہ نہیں دیکھتا طاقتور کون ہے، اعلیٰ خاندان کے ساتھ کس کا تعلق ہے، شریف خاندان کے ساتھ کس کا تعلق ہے، نہیں، اللہ کچھ نہیں دیکھتے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ ہمارے دلوں پر جھانکتے ہیں، ہمارے عملوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو کام میں نے کیا کس لیے کیا۔ تو یہ اپنے ذہنوں سے غلط فہمی بالکل نکال لیجئے کہ میرے پاس اگر مال کی کثرت ہے، میرے پاس اولاد کی کثرت ہے، میرے پاس اللہ کی نعمتوں کی کثرت ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، نہیں، اگر اللہ راضی ہوتا تو قارون کو نہ دیتا، فرعون، حامان، شداد کو نہ دیتا، نمرود کو نہ دیتا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، ان کو اللہ تعالیٰ نہ دیتا، اور آج کے کافر کو بھی اللہ نہ دیتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان عند اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی بقعت، اس دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر، مچھر بھی نہیں ہے، مچھر کا پر ہے، پر مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بھی، ایک گھونٹ بھی کسی کافر کو پانی کا پینے کا بھی نہیں دیتے۔ آج ہم کافروں کو اگر دیکھتے ہیں مال کی فراوانی کے اندر، تو یہ ہمیں حدیث سامنے رکھنی چاہیے کہ مال کی اس کے پاس اگر کثرت ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو پسند کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر نبی علیہ السلام کو کہا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، کہ آپ کو ان کا مال، ان کی اولادیں تعجب میں نہ ڈالیں، کیوں؟ انما یرید اللہ، اللہ چاہتا کیا ہے، لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس دنیا کے زندگی میں اللہ ان کے مالوں کو اور ان کی اولادوں کو اللہ رب العالمین ان کے اوپر عذاب کی صورت میں لے کر آتے ہیں۔ کیسے؟ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین کفروا الى جہنم يحشرون، اللہ کہتے ہیں کافر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، کس لیے؟ اسلام کے راستے کو روکنے کے لیے، مسلمانوں کو روکنے کے لیے۔ بدر کے اندر کیا کافروں نے مال نہیں خرچ کیا؟ کیا اپنی جماعت نہیں لے کر آئے؟
سب کچھ لے کر آئے. کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل اللہ. اللہ کہتے ہیں مال ان کے پاس ہوتا ہے، وہ خرچ کرتے ہیں کس لیے؟ اسلام کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم تكون عليهم حسرة، وہی مال خرچ کرنا ان پر افسوس ہوتا ہے. کیا امریکہ روتا نہیں تھا کہ میں نے افغانستان میں آ کے جو اتنا میں نے کیا، کیا نتیجہ نکلا؟ روس آیا تھا، کیا اس نے کہا؟ کچھ نہیں ملا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے مثالیں رکھی ہیں. کافر آتا ہے مسلمان کے علاقے پر حملہ آور ہوتا ہے، وہاں اپنی پوری طاقت صرف کر دیتا ہے، سارے وسائل لے کر آ جاتا ہے، لوگوں سے بھی جمع کرتا ہے. صرف مقصد کیا ہے؟ اسلام کو روکا جائے. اور پھر نتیجہ جب ان کی فتح کی صورت میں ان کو نہیں ملتا، اللہ کہتے ہیں افسوس کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں کہ ہم نے تو مال خرچ کیا، نتیجہ کچھ بھی ملا نہیں، اپنی معیشت کو بھی تباہ کر دیا. اللہ کہتے ہیں وہ اپنے مالوں کو اس راہ میں خرچ کرتے. تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دے گا ان کے مالوں کے ذریعے سے. وہ مال اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں ان کے لیے حسرت اور مغلوب ہونے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنانا ہے. اور پھر اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ توبہ اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا. اللہ کہتے ہیں آج تم اپنی مال کی کثرت پہ فخر کرتے ہو، اپنی اولادوں کی کثرت پر فخر کرتے ہو. ذرا قوم عاد کو پڑھو، قوم سمود کو جا کر پڑھو، قوم لوط کا مطالعہ کرو، قوم شعیب کا مطالعہ کرو، ذرا ان اقوام کا مطالعہ کریں. فرمایا کانوا اشد منکم قوہ، وہ طاقت میں تم سے بہت زیادہ آگے تھے. تمہارے پاس تو طاقت ہی نہیں، قوت ہی نہیں ہے. آج ہمیں پہاڑ تراشنا ہو، کیا تراش لیں گے؟ مشینوں سے کام کرواتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. وہ اپنے ہاتھوں سے تراش کر انہوں نے پہاڑوں میں اپنے محلات بنائے، اپنی رہائش گاہیں بنائی. اتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. اللہ کہتے ہیں یہ بنا تو ایسے رہے تھے، سمجھتے تھے کہ ہم ادھر ہی رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، ہمیں کچھ نہیں ہونے والا. لیکن کیا اللہ نے ان کو چھوڑ دیا؟ اللہ نے ان کو پکڑ لا، سخت پکڑا، ایسی سزا دی کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے عبرت کا نشان ان کو بنا دیا. فرمایا اسی طرح کانوا واکثر اموالا واولادا، قوت میں بھی زیادہ تھے، مالوں میں بھی زیادہ تھے، اولادوں میں بھی زیادہ تھے. فاستمتعوا بخلاقہم، اپنا حصہ لے کر وہ چلے گئے. فاستمتعتم بخلاقکم، تم بھی اپنا حصہ لے کر جا رہے ہو. کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جس طرح وہ تم سے پہلے جو لوگ تھے اپنا حصہ لیا تھا، فائدہ اٹھایا، زندگی گزاری، ختم ہوئی، چلے گئے، کچھ اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے. فرمایا وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، جس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی، رسولوں کا انکار کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، کفر کیا، اسی طرح تم بھی سارے کام کر رہے ہو. تو یاد رکھو اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی تباہی رکھی، آخرت کے اندر بھی ان کے اعمال سارے ضائع، ایک عمل بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس کا قبول ہونے والا نہیں ہے. اور پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس مال کو، جس کے پیچھے انسان سمجھتا یہ ہے کہ یہ مال اور یہ کثرت مجھے اس لیے ملا کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی ایک خوبصورتی ہے، بس اس کے سوا کچھ نہیں ہے. بندہ کہتا ہے جی میرے پاس دیکھیں یہ ہے، بندہ کہتا ہے میری اتنی اولادیں ہیں، بس. اللہ کہتے ہیں زینت الحیات الدنیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا. قیمتی چیزوں کا اللہ سارا ذکر کر کے کہتے ہیں یہ سارا کا سارا دنیا کی زندگی کا سامان ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اللہ کہتے ہیں آپس میں فخر کرنے کے لیے، آپ ایک دوسرے سے مال اور اولاد بڑھانے کا، بس یہ دنیا کی زندگی کو انہوں نے یہ سمجھ لیا کھیل تماشا ہے. مالوں کی کثرت کرو، اولادوں کی کثرت کرو، فخر کرو ایک دوسرے پر. اور اسی طرح یہ چیز جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کثرت کے ساتھ مال دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی دلیل نہیں ہے، یہ امتحان ہے، آزمائش ہے، اور اللہ رب العالمین کی تقدیر کا فیصلہ ہے. اللہ جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے.
اور اگر کوئی بندہ دین پر چلنا شروع کر دیتا ہے، پہلے نافرمانی والی زندگی گزارتا تھا، شرک و کفر والی زندگی گزارتا تھا، بدعات والی زندگی گزارتا تھا، سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا تھا، سیدھے راستے پر اب آیا تو اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا، آزمائش ہوئی، اچھا کاروبار تھا، ختم ہو گیا۔ اب بندہ کیا کہتا ہے کہ یہ دیکھو آپ نے جب سے ادھر گئے ہیں آپ کے اوپر آزمائشیں آنا شروع ہو گئی، مطلب ہے آپ غلط جا رہے ہیں، غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ اور بندہ بھی یہ سوچتا ہے، یہ میں خود ایسے نہیں بات کہہ رہا، ایک بزرگ آدمی تھا، تقریباً 60-70 تقریباً عمر ہوگی، اللہ نے بڑا مال و دولت بھی دیا ہوا تھا، پہلے بھی تھا اور اس کے بعد مسلک حق جب قبول کیا اس کے بعد بھی، لیکن تھوڑی آزمائش تھی۔ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اس نے مجھے کہا کہ قاری صاحب مجھے یہ مسئلہ سمجھا دیں، بتلا دیں، آخر پہلے میرے حالات درست تھے، میں نے جب ادھر آیا ہوں تو میرے حالات تنگ کیوں ہو گئے؟ اور یہ عام بندہ نہیں، جو ہمارے ہاں جو کونسلروں کے ہوتے ہیں نا، جیسے عبد الرحمان صاحب ہمارے کونسلر ہیں، اسی طرح وہ کونسلر ہے بندہ، اس کی یہ سوچ، اب یہ کوئی معمولی بندہ تو نہیں، اللہ کونسلر ہر بندہ تو نہیں کھڑا ہوتا، آپ بھی یا میں کھڑے ہو جائے، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا بندے کے پاس، لیکن پھر بھی وہ کیا ہے، تھوڑی آزمائش کے اندر آتا ہے، کیا کہتا ہے کہ مجھے سمجھا دیں، بتا دیں آخر یہ کیوں ہے، کس وجہ سے ہے میرے اوپر یہ تکلیف، کیا میں اس راستے پر آ گیا ہوں، میں نے اس مسلک کو چھوڑ کر اس مسلک کو قبول کیا ہے، اس وجہ سے ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اگر ہوتا یہی بات تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے انبیاء کو سب سے زیادہ محلات دیتے اور سونے چاندی کے دیتے، اور یہ مطالبہ بھی تھا کفار کا، کافر چاہتے تھے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی نبوت کو اگر منوانا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی محل بنا کر دکھائیں کہ جی یہ سونے کا محل ہے، یہ چاندی کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں اس کے اندر، یہ فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے، دکھائیں تو صحیح اگر ان کے پاس ہے۔ اللہ کہتے وَزُخْرُفًا، وہ مانگتے تو یہ ہیں لیکن سارے کا سارا کیا ہے، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ کہتے ہیں یہ دنیا کی زندگی ہم اپنے نبیوں کو نہیں دیتے، اللہ اپنے نبیوں کو نہیں دیتے۔ اگر یہ مال اولاد کثرت ہوتی، ابراہیم علیہ السلام کو کیا اللہ تعالیٰ نے شادی ہوتے ہی پہلے سال اولاد دے دی؟ مجھے تو 1 سال اولاد نہ ہو، 2 سال نہ ہو، میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ کب اللہ تعالیٰ نے اولاد دی؟ واقعہ تو ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، سیدنا زکریہ علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں، کب اللہ نے اولاد دی؟ سیدنا ایوب علیہ السلام کا قصہ تو ہم پڑھتے ہیں، امتحان آزمائش کیا اتنی بڑی تکلیف کے اندر اتنا عرصہ ہم رہے کبھی؟ کیا نعوذ باللہ ان سے کوئی گناہ ہوا تھا؟ کوئی زیادتی ہوئی تھی؟ کوئی نافرمانی ہوئی تھی؟ کوئی بغاوت کر لی تھی انہوں نے؟ نہیں، یہ انسان کی اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں، اور جتنا یاد رکھیے آپ آزمائشوں کے اندر جائیں گے سمجھ لیجیے آپ اللہ کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ صرف قربت ایسے نہیں، ہاں آپ عبادات بھی کرتے ہو، بندہ کہ نماز بھی نہ پڑھوں میرے اوپر حالات کی تنگی ہے، جی میں اللہ کے قریب ہوں، نہیں۔ جس طرح وہاں پر مال کی کثرت نقصان دہ ہے، وہاں پر وہ سمجھتا ہے کہ جی مجھے عذاب نہیں ملے گا، میں اللہ کا پسندیدہ ہو گیا ہوں، یہاں پر بھی نماز نہیں پڑھ رہا، کچھ نہیں، تکلیفوں میں آ گیا، کہتا میں اللہ کے قریب جا رہا ہوں، نہیں، اللہ کے قریب بندہ عبادات کے اندر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا کے اندر نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس میں نہ میرا اختیار ہے نہ آپ کا۔ ایک ہی آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کے ساتھ جو اسکول میں پڑھتے تھے، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھتے رہے، جو آپ کے ساتھ پڑھتے رہے، کیا وہ سارے کے سارے جس اسٹیج پر آپ کھڑے ہوں، جہاں پر آپ ہیں وہیں پر ہیں سارے؟ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے حکومت دے دی، آپ کو وزیر اعظم صدر بنا دیا، کیا آپ کی کلاس کے سارے وزیر اعظم صدر لگے ہوئے؟ آپ جج بن گئے ہیں تو کیا آپ کی پوری کلاس کے وہ بھی تو آپ کے ساتھ ہی رہے نا، ان کو کیوں نہیں اللہ دیتا؟ سوچنے والی بات یہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے معاملات چلے، اگر سب کو اللہ تعالیٰ مال اولاد کی کثرت دیتے پھر کام کوئی کرنے والا نہ ہوتا، کون کرتا؟ کوئی بھی نہیں کرتا، کسی کو ضرورت ہی نہیں تھی، میرے پاس اتنا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے محنت مزدوری کرنے کی؟ محنت مزدوری تو اس وقت کروں گا نا جب کچھ ہے نہیں میرے پاس۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دنیا کا نظام یہ چلایا ہے، یہ صرف میرے فیصلے ہے، میری تقدیر ہے، اس کو اپنی عبادات پر نہ پرکھو کہ یہ جی میرے پاس قلت ہے تو اس وجہ سے ہے، کم ہے تو اس وجہ سے کہ میں نے اللہ کی کوئی نافرمانی بغاوت کر رکھی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے کم دیا ہے، یا زیادہ اللہ تعالیٰ مجھے دے رہے، نافرمانی بھی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے، نہیں، یہ صرف اللہ رب العالمین کے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا کے اندر دے دیتے ہیں تو آخرت میں نہیں ملنے والا۔
ٹھیک ہے، اور آخرت میں جس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے اس کو پھر آخرت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔